वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूँ साकिबुल इस्लाम और मैं हूँ सारा जमान। अमेरिका समेत दुनिया के बहुत से मुल्कों में आज ईद उल अज़हा मनाई जा रही है। हमारी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। अमेरिका में मुसलमान कुर्बानी कैसे कर पाते हैं ये हम आपको दिखाएंगे कुछ ही देर में प्रोग्राम में। और क्या कुछ शामिल है देखते हैं इसकी एक झलक। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। पाकिस्तान में आबादी बढ़ने के साथ पानी की दस्तयाबी कितना बड़ा मसला बन रही है। फॉर नेक्स्ट 50 ईयर्स वो पानी इस्लामाबाद के लिए काफी होगा। अमरीकी मुसलमान जरूरतमंदों तक ईद उल अज़हा की खुशियाँ किस तरह पहुँचा रहे हैं। और लाहौर में कुर्बानी के जानवर फरोख्त करने वालों की ईद कैसी होगी। हमने जो लाखों रुपए का माल लेके आया ना, ईद जो है ना इधर ही गुजर जाएगी तो गुजारेंगे। शो का आगाज हम करेंगे वाशिंगटन से मिलने वाली कुछ अहम खबरों से। अमरीकी वज़ीर दिफा जिम मैटिस ने अफगानिस्तान मजीद फौजी भेजने का हुक्म जारी कर दिया है। अमान अजहर इस वक्त कैपिटल हिल पे हैं। अमान, कितने फौजी भेजे जा रहे हैं और उनका दायरा कार क्या होगा? जी सारा, ये कल पहले मैं ये बताता चलूँ कि कल जुमेरात को जिम मैटिस जो अमरीकी सेक्रेटरी दिफा हैं, उन्होंने ज़राए इब्लाग से गुफ्तगू करते इस बात की तस्दीक की कि उन्होंने उस हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए जिसके तहत इजाफी फ़ौजी अफ़गानिस्तान भेजे जाएंगे। इस बात का जिक्र उन्होंने नहीं किया कि कितने फ़ौजी भेजे जाएंगे, क्योंकि उनका कहना था कि अगले हफ्ते कांग्रेस में ब्रीफिंग के बाद वो उस बारे में बात करेंगे। लेकिन जो फिगर हम यहाँ पे सुन रहे हैं वाशिंगटन में, उसके मुताबिक तकरीबन 4000 फ़ौजी हैं जो कि अफ़गानिस्तान मज़ीद भेजे जाएंगे। 11000 पहले वहाँ मौजूद हैं। उसके अलावा जो बात जिम मैटिस ने कही कि इनका किरदार क्या होगा, उसके बारे में उनका कहना था कि इसमें एक तो फ़ौजी मुशीर होंगे, एडवाइज़र्स होंगे, इनेबलर्स या मददगार होंगे और फायर सपोर्ट से मुतल्लिक हज़रात होंगे। और एक्सपेक्टेशन ये है कि उनके वहाँ तैनाती से जो अफ़गानिस्तान की फ़ौज है उनको वहाँ जंगजू गिरोहों से नबर्द आज़मा होने में मदद मिलेगी। अभी फ़िलहाल ये दस्ते वहाँ नहीं पहुँचे जिम मैटिस के मुताबिक, और अगले कुछ दिनों में पहुँचेंगे। तो अफ़गानिस्तान की नई पॉलिसी के बाद ये पहला कॉन्क्रीट स्टेप है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। जी, और सदर ट्रंप के सफरी पाबंदियों के हुक्मनामे से मुतालिक भी एक मुकदमे में अहम पेशरफ्त हुई है, उसकी तफसीलात भी बताइए। जी, ये भी कल ही हुआ और इसके तहत जो सिविल राइट्स के लॉयर्स हैं जिन्होंने ट्रैवल बैन को चैलेंज कर रखा था, लॉ सूट उसके बारे में लेके आए थे, उनकी जो अमरीकी अहदेदार हैं उनके साथ एक मुआहिदा तय पाया है जिसके तहत तमाम वो हज़रात जो कि इस सफरी पाबंदी से इफ़ेक्ट हुए थे, अब वो अमरीकी महकमा इंसाफ या जस्टिस डिपार्टमेंट की मदद से अगले 3 महीनों में वो दोबारा से अपने वीज़ों के लिए रीअप्लाई कर सकेंगे और इसके एवज़ एक्सचेंज में जो लॉ सूट है वो वापस ले लिया जाएगा। तो अगला कदम अब ये होगा कि जो अमरीकी इंतज़ामिया है वो नोटिफाई करेगी उन तमाम हज़रात को जो इस बैन से इफ़ेक्ट हुए, ताकि वो दोबारा से अपने वीज़ों के लिए रीअप्लाई कर सकें। जी, ये मुआहिदा है जो कल जिसकी सूरत सामने आई है। जी, ये वो लोग थे जिनके पास ऑलरेडी वीज़ास थे लेकिन ट्रैवल बैन लगने की वजह से उनके वीज़ा इनवैलिड हो गए थे उस वक्त। दुरुस्त। जी हाँ। अमान अज़हर, थैंक यू फॉर दीज अपडेट्स। अमरीकी रियासत टेक्सास में 50 सालों में आने वाले बदतरीन तूफ़ान हार्वी के बाइस अब तक 10 लाख से ज़ायद अफराद को अपने घर छोड़ने पड़े हैं, जबकि कम से कम 44 अफराद हलाक हो गए हैं और बीमारियों का खदशा भी बढ़ रहा है। ह्यूस्टन से 130 किलोमीटर दूर वाक़ शहर ब्यूमॉन्ट में सैलाब के बाइस 1,20,000 अफराद को पानी की फराहमी मुअत्तल हो गई है। एक अंदाजे के मुताबिक हार्वी से तकरीबन $200 अरब का नुकसान पहुँचा है। दूसरी जानिब मुंबई में कल बारिशों के बायस 6 मंजिला इमारत गिरने से हलाक होने वालों की तादाद 32 हो गई है। कराची में मानसून की शदीद बारिशों के बायस खड़ा पानी निकालने में पाकिस्तान नेवी और रेंजर्स के एहलकार मदद कर रहे हैं। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कराची शहर में अर्बन फ्लड का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद मुल्क भर के इदारों को मुतहर्रिक कर दिया गया है। साकिब, पाकिस्तान में सैलाब का खतरा हर साल ही रहता है, लेकिन बारिशों के पानी को तवील मुद्दत तक स्टोर करने का कोई मौसर तरीका मौजूद नहीं है। पाकिस्तान काउंसिल ऑफ रिसर्च इन वाटर रिसोर्सेज के मुताबिक मुल्क 2005 से पानी की कमी का शिकार है और अगर ठोस इक़दाम ना किए गए तो 2025 तक पाकिस्तान में पानी के ज़खायर खुश्क हो चुके होंगे। और सारा सिर्फ इस्लामाबाद में ही शहरियों की यौमिया ज़रूरत 100 मिलियन गैलन से ज़ायद बताई जाती है। आइए देखते हैं कि वहाँ ये ज़रूरत पूरी करने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं और फिर बात करेंगे कि पाकिस्तान की मजमूई सूरत हाल क्या है।
یہ منظر کسی پسماندہ یا دور افتادہ علاقے کا نہیں بلکہ پاکستان کے منظم ترین شہر اور دارالحکومت اسلام آباد کا ہے۔ پینے کے صاف پانی کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے شہر کی انتظامیہ نے شہریوں کی آسانی کے لیے 37 فلٹریشن پلانٹس لگا رکھے ہیں، لیکن برسوں پہلے لگائے گئے ان پلانٹس میں سے اکثر مرمت اور بحالی کی غرض سے بند بھی رہتے ہیں۔ پانی جو سپلائی کا آتا ہے وہ کبھی آتا ہے کبھی نہیں آتا، اور صاف پانی بھی نہیں آتا، اسپیشلی ٹوئل لگا ہوا ہے، اس لیے یہاں سے لینے آتے ہیں کہ صاف ستھرا پانی بھر کے لے کر جائے۔ پانی کی قلت کا ایک علاج واٹر ٹینکرز بھی ہیں، لیکن یہ بھی اس کمی کو دور کرنے کے لیے ناکافی ہیں۔ ٹینکر بھی اتنے کاسٹلی ہیں کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے ان کو بھی، بہت کم لوگ ہیں جو ادھر افورڈ کر سکتے ہیں۔ بورنگ پہ 1 لاکھ سے زائد کا خرچہ آتا ہے جو ہم لوگ افورڈ نہیں کر سکتے۔ شہر کے کئی حصوں میں پانی کی سپلائی کے ناقابل اعتبار ہو جانے کے بعد بہت سے رہائشیوں کا زیر زمین پانی کے لیے بورنگ جیسے متبادل ذرائع پر انحصار بڑھتا جا رہا ہے، تاہم وقت کے ساتھ ساتھ زیر زمین پانی کی سطح بھی کم ہو چکی ہے۔ اسلام آباد میں سے کبھی کبھی جگہوں پہ پانی آتا ہے، کبھی جگہ پہ بالکل آتا ہی نہیں ہے، لوگ بورنگ کر کے پھر بھی نہیں آتے نا، اسی وجہ سے اس کا نقصان بھی ہوتا ہے۔ تقریباً 50 برس قبل آباد کیا جانے والا یہ شہر اتنی بڑی آبادی کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈیزائن نہیں کیا گیا تھا۔ یہی نہیں بلکہ دہائیوں پہلے جن آبی ذخائر اور آبی ذرائع سے اس شہر کو پانی فراہم کیا جا رہا تھا، اس شہر کا ترقیاتی ادارہ اب بھی انہی پر انحصار کر رہا ہے۔ اسلام آباد کے میئر شیخ انصر عزیز پانی کی کمیابی اور اس کی وجوہات سے اتفاق کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اب ایک ایسا منصوبہ زیر غور ہے جس سے اس مسئلے کا دیر پا حل نکل آئے گا۔ آنے والے دنوں کے لیے ہم نے وہ ایک پروجیکٹ ہے غازی بروتھا سے، وہ کوئی 60 کلومیٹر سے ہماری لائن آنی ہے، اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں، اور اس کی ہماری جو ہے وہ PC1 اس وقت تیار ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ودن 3 to 4 months ہماری کوشش ہے کہ جی ہم اس کو کسی نہ کسی طریقے سے پریکٹیکل شیپ میں لیں، اس کے ہم ٹینڈرز کال کر لیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ ودن 2 years جو ہے وہ ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا، اور فار نیکسٹ 50 years وہ پانی اسلام آباد کے لیے کافی ہوگا۔ لیکن اگر شہر اور اس کے مضافاتی علاقوں کی آبادی کے بڑھنے کی صورتحال ایسی ہی رہی جیسی کہ مردم شماری میں سامنے آئی ہے، تو کیا پھر بھی یہ منصوبہ تمام آبادی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کافی ہوگا؟ اس کا انحصار بہت حد تک حکومت کی ترجیحات پر بھی ہوگا۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں آمنہ سید، جو کہ پانی کے موضوع پر امریکی خبر رسائی ادارے بلومبرگ BNA کے لیے لکھتی ہیں۔ آمنہ، ویلکم ٹو ویو 360۔ پاکستان کا شمار ان ملکوں میں ہوتا ہے جو اپنی معیشت، اپنی اکانومی کے سائز کے حساب سے سب سے زیادہ پانی استعمال کرتے ہیں۔ اس وقت پاکستان پانی کی کمی کا شکار ہے، کیسے صورتحال جہاں تک پہنچی ہے؟ پاکستان، تھینک یو فار ہیونگ می، بہت شکریہ۔ پاکستان میں کوئی پالیسی نہیں ہے، کوئی نیشنل پالیسی نہیں ہے پانی کی۔ 70 برس میں، چاہے وہ سویلین گورنمنٹ رہی ہے، چاہے وہ ملٹری گورنمنٹ، فوجی گورنمنٹ رہی ہے، کوئی ایفرٹ نہیں ہوا کہ ایک پالیسی کریٹ کریں کہ ہم پانی کی استعمال کو کس طرح ہم دیکھیں گے، مینیج کریں گے، یا ہم اس کی کوالٹی کو کیسے مینیج کریں گے کہ صاف پانی ملے لوگوں کو، صاف پانی ہو۔ دریاؤں میں اگر آپ مچھلیاں پکڑ رہے ہیں، آپ تیرنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ بوٹنگ کر رہے ہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں، تو اتنے عرصے میں کچھ نہیں اس کے اوپر کام ہوا میرے خیال سے۔ اور دوسری بات یہ کہ کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہے کہ پانی جو آپ گندا پانی آپ کے گھروں میں سے جا رہا ہے، فیکٹریز میں سے جا رہا ہے ایکسیٹرا، اس کے لیے کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہے کہ پانی کو ٹریٹ کر کے، جس طرح USA میں ہوتا ہے اور ممالک میں ہوتا ہے، وہ ٹریٹ کر کے پھر دریاؤں میں جائے تاکہ وہ ذرا تو صاف ہو۔ واٹر پالیسی کی آپ نے بات کی، 2005 میں اس پہ بات چیت شروع کی گئی تھی کہ نیشنل واٹر پالیسی ہونی چاہیے، اور ابھی حالیہ مردم شماری میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی آبادی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، لیکن جو پانی کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے کہ آبادی بڑھنے کے ساتھ ساتھ کیسے پانی کی کمی کو پورا کیا جائے گا۔ تو اس سے کیا پیچیدگی پیدا ہو سکتی ہے آنے والے وقت میں آبادی کے بڑھنے کی رفتار اور پانی واٹر پالیسی نہ ہونے کی وجہ سے؟ اس سے پیچیدگی یہ پیدا، ایک نہیں کئی پیچیدگیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ لوگوں کو پانی کی ضرورت ہے، پینے کے لیے، نہانے کے لیے، کھانا پکانے کے لیے۔ آپ کو پانی کی ضرورت ہے کھانا اگانے کے لیے، کاشتکاری کے لیے، اینڈ کاشتکاری، ایگریکلچر از the number 1 user of
واٹر پاکستان میں. اور ہماری کیونکہ اگریرین سوسائٹی ہے تو اس واسطے سب سے زیادہ جو ہمارا پانی جو ہے وہ ان کی طرف جا رہا ہے. ان کے اوپر کوئی روک ٹوک نہیں ہے کہ وہ کس طرح کتنا استعمال کریں گے وہاں پہ. تو ایک تو یہ مسئلہ ہو گیا. دوسرا مسئلہ یہ ہوا ہے کہ کلائمیٹ چینج ہو رہی ہے آپ کی پوری دنیا میں, مطلب صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ہو یہ رہا ہے کہ یا تو زیادہ گرمائش ہو جا رہی ہے یا پھر پانی کی, اور اس کی وجہ سے پانی کی قلت ہو جا رہی ہے. تو پانی بہت زیادہ کھنچ رہا ہے. آپ کے گلیشیئرز جو ہمالیہ میں وہ میلٹ ہو رہے ہیں. سو واٹر ایشوز اور کلائمیٹ چینج یہ دو ایسے میجر اسپیکٹس ہیں جو اس وقت ایڈریس نہیں ہو رہے واٹر پالیسی نہ ہونے کی وجہ سے. پاکستان اور بھارت کے درمیان جو سندھ طاس معاہدہ ہے, انڈس واٹر ٹریٹی, اس کو بہت اہمیت دی جاتی ہے اور پاکستان کے خدشات بھی ہیں کہ بھارت چونکہ ڈیم بنا رہا ہے تو پھر پانی کی سپلائی پاکستان میں مزید کم ہو جائے گی. کیا یہ معاہدہ بذات خود پاکستان میں پانی کی فراہمی گارنٹی کرتا ہے؟ یہ معاہدہ جو ہے بیسکلی کہتا ہے کہ پاکستان جو کے حصے میں جو دریا آئے تھے, 7 دریا آئے تھے, جو کچھ بھی, وہ پاکستان استعمال اٹ کین یوز اس کا پانی استعمال کر سکتا ہے, اور انڈیا جو حصے میں آئے تھے وہ استعمال کر سکتا ہے. مگر جو مین چیز جس کے اوپر وہ معاہدہ ٹچ نہیں کرتا اگین از کلائمیٹ چینج, اور دوسری بات گراؤنڈ واٹر, جو زمین میں سے پانی جو نکل رہا ہے جو کہ آپ کے دریاؤں کو فیڈ کر رہا ہے وغیرہ, وہ اس میں اس کے اوپر بات چیت ہوئی ہے. ایک چیز جو ہم نے اس رپورٹ میں بھی دیکھی کہ لوگ ٹینکرز استعمال کرتے ہیں, بورنگ کرتے ہیں, لیکن یہ بات شاید لوگوں کے ذہن میں نہیں آتی کہ یہ بھی گراؤنڈ واٹر سے ہی آ رہا ہے, یہ پانی کہیں اور سے نہیں آ رہا. تو ایک دفعہ ٹینکر کے لیے بھی جب پانی نہیں بچے گا گراؤنڈ واٹر ختم ہونے کی وجہ سے, تو وہ ایک الگ ایشو ہوگا جو آپ کہہ رہی ہیں کہ انڈس واٹر ٹریٹی ہینڈل نہیں کر رہی. ابھی تک تو ٹچ نہیں کری, بٹ آئی تھنک دے آر لوکنگ ایٹ اٹ. دے ہیو بین سم ولسن سینٹر یہاں پہ, دے کیم اپ ود اے رپورٹ کہ اس کے اوپر نیگوشیشنز وغیرہ کریں گے. ٹھیک ہے, بالکل. بہت سارے ایسپیکٹس ہیں اس مسئلے کے جو ڈسکس ہونے چاہیے, لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے ہمیں آپ کو یہاں پہ تھینک یو کرنا پڑے گا. آمنہ, ریئلی اپریشیٹ یور ایکسپرٹیز آن دس ٹاپک. اور صوبہ بلوچستان کے مشرقی اضلاع کو دریائے سندھ سے پانی فراہم کرنے کے لیے کچھی کنال منصوبے کا پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا. تفصیلات آپ پڑھ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. امریکہ میں عید الاضحیٰ پر قربانی کیسے کی جاتی ہے یہ دیکھنے کے لیے آپ کو لے جائیں گے ایک فارم پر, لیکن اس سے پہلے دیکھتے ہیں دنیا کے مختلف حصوں سے ملنے والی کچھ اہم خبروں کی جھلکیاں ورلڈ ویو میں. سپریم کورٹ نے گزشتہ ماہ ہونے والے صدارتی انتخابات کو کل عدم قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ انتخابی عمل کے دوران بے قاعدگیاں اور غیر قانونی طریقہ کار اختیار کیا گیا. انتخابات میں موجودہ صدر ہورو کنیاٹا کامیاب ہوئے تھے. امریکہ نے سین فرانسسکو میں روس کے سفارتی عملے کے زیر استعمال 3 عمارتیں خالی کروانے کا حکم دیا ہے. یہ اقدام روس کی طرف سے ماسکو میں امریکی سفارتی عملے میں کمی کرنے کے فیصلے کے بعد سامنے آیا ہے. ملالہ یوسف سے میکسیکو پہنچی ہیں, جہاں انہوں نے صدر بنیا نیوتو سے ملاقات میں لڑکیوں کی تعلیم پر بات کی, جبکہ میکسیکو کی طالبات سے ملاقات میں انہوں نے پناہ گزینوں کے لیے سخت قوانین کے حامی عالمی رہنماؤں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ پناہ گزینوں کی مشکلات کو سمجھنے کی کوشش کریں. امریکہ, سعودی عرب اور کئی خلیجی ممالک میں آج عید الاضحیٰ منائی جا رہی ہے. سعودی عرب میں عازمین حج نے شیطان کو کنکریاں مار کر عید الاضحیٰ کی 3 روزہ مناسک کا آغاز کیا, جس کے بعد جانوروں کی قربانی دی گئی. سعودی عرب میں حج اور عید کے مناظر دیکھیے. امریکہ میں آج عید منائی جا رہی ہے. امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے دنیا بھر کے مسلمانوں کو عید کی مبارکباد دی ہے. عید الاضحیٰ کا ایک خاص پہلو ہے جانوروں کی قربانی, لیکن سارا یہاں امریکہ میں جانوروں کی قربانی کرنا مشکل ہے کیونکہ گھروں میں جانور ذبح کرنے پر پابندی آئی زیادہ تر شہروں میں. بالکل. تو جناب پھر یہاں پہ مسلمان عید پر قربانی کیسے کرتے ہیں, اس کے لیے کیا کرتے ہیں, یہ ہمیں بتائیں گی نیلوفر مغل, جو اس وقت واشنگٹن سے کچھ دور ورجینیا میں جانوروں کے ایک فارم پر ہیں. نیلوفر, عید کے دن کیا ہو رہا ہے وہاں؟ بڑے ڈھیر سارے بکرے نظر آ رہے ہیں مجھے آپ کے پیچھے. جی سارا, میں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جب عید کے دن ہوتے ہیں تو جگہ جگہ جانور نظر آتے ہیں, لیکن امریکہ میں چونکہ مسلمانوں کی اگرچہ بڑی تعداد ہے اور لیکن یہاں عید کے دنوں میں قربانی کے جانور کہیں نہیں نظر آئیں گے, لمیٹڈ ایریاز میں ہوتے ہیں. اور یہاں پر عید جو ہے وہ کئی طریقوں سے منائی جاتی ہے. ایک تو عید سے کئی دن پہلے یہاں پہ چونکہ کافی حلال سٹور ہیں, پاکستانی سٹور ہیں, آپ وہاں جا کے پیسے جمع کرائیے اور عید والے دن وہ آپ کے نام پہ قربانی کرتے ہیں اور گوشت جو ہے وہ آپ کو تیار مل جاتا ہے.
اس کے علاوہ لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ جو انٹرنیشنل چیریٹی آرگنائزیشنز ہیں ان کو پیسے دے دیتے ہیں، یا اپنے اپنے ملکوں میں جیسے پاکستان میں جو چیریٹی یا امدادی ادارے ہیں ان کو پیسے دے دیتے ہیں، یا اپنے عزیز و اقارب کو پیسے بھجوا دیتے ہیں تاکہ وہ ان کے نام پر قربانی کر سکیں۔ لیکن کچھ لوگ یہاں امریکہ میں ایسے بھی ہیں جو کہ خود قربانی کرنا چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ خود جائیں، جانور کو سلیکٹ کریں، جانور کو دیکھیں اور خود ہی اپنے ہاتھ سے قربانی کریں، اور اس کے لیے وہ آتے ہیں فارمز پر، جیسے کہ میں آج یہاں پر موجود ہوں۔ چونکہ میں آج پہلی دفعہ آئی ہوں اس لیے مجھے معلوم نہیں ہے کہ طریقہ کار کیا ہوتا ہے، پروسیجر کیا ہوتا ہے۔ اس کے لیے ہمارے ساتھ اس فارم کے مالک اسد اللہ یوسف زئی صاحب موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ لوگ کیا کرتے ہیں قربانی کے موقع پر جب وہ یہاں آتے ہیں۔ بہت شکریہ اسد صاحب وائس آف امریکہ کو ٹائم دینے کا۔ عید مبارک سب کے لیے، مسلمانوں کے لیے۔ تو یہ بتائیے کہ کتنے دن پہلے لوگ یہاں پر بکنگ کراتے ہیں؟ تقریباً 1 مہینہ ہو گیا جب لوگ جب بکنگ کراتے ہیں۔ اچھا، تو یہ بتائیے کہ جب لوگ یہاں پر آتے ہیں تو کس طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ کیا اس دن وہ لوگ، جیسے آج عید کا دن ہے، لوگ کافی آ رہے ہیں، میں دیکھ رہی ہوں، تو کیا پروسیجر کیا ہوتا ہے؟ وہ کیا خود کرتے ہیں؟ کیا آپ لوگ ان کی مدد کرتے ہیں؟ جی، ادھر جو ہے ایک لائن ہے، پر لائن کو ہم کبھی ان کو نوبت اور comes then they're gonna go inside, they're gonna select their goat or lamb, desired animal. Some of them they're gonna go inside and they're gonna make a zabha, and the rest my butchers they're gonna وہ ان کی ہیلپ کی، یعنی وہ کہتے ہیں کہ وہ سلیکٹ کرتے ہیں، لیکن جو یہاں پہ ان کے کسائی ہیں وہ ان کی ہیلپ کرتے ہیں۔ تو کس قسم کا جو جانور ہے وہ زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں؟ ڈیمانڈ کس جانور کی زیادہ ہے؟ لوگ کا زیادہ لوگ گوٹ، بکری جو زیادہ لوگ وہ پسند کرتے ہیں۔ اچھا، لوگ زیادہ تر گوٹ جو ہے وہ پسند کرتے ہیں۔ پرائزز کیا ہیں؟ پرائز ہم کو پرائز $269 انکلوڈ آف cutting, cleaning and everything. 30 seconds. Okay. جی سارا، یہ آپ نے جیسے سنا کہ یہ پرائزز جو ہیں وہ زیادہ نہیں ہیں، تو یہاں پر لوگ اس طریقے سے عید مناتے ہیں، اور زیادہ تر ان کے فیملیز بھی آتی ہیں، بچے بھی آتے ہیں، اور بچوں کے لیے زیادہ تر یہ خوشی کا موقع ہوتا ہے۔ جی سارا، بہت شکریہ نیلوفر، ایک گلمپس ہمیں ملا کہ امریکہ میں جو خود قربانی کرنا چاہتے ہیں وہ کیسے کرتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اور سارا، جیسے نیلوفر نے بات کی کہ مساجد اور فلاحی تنظیمیں بھی لوگوں کی مدد کرتی ہیں قربانی کے حوالے سے، صبا شاہ خان ہمیں دکھا رہے ہیں کہ کس طرح امریکہ میں مساجد اور فلاحی تنظیمیں ایسے لوگوں کو عید کی خوشیوں میں شامل کر رہی ہیں جن کی دسترس سے یہ فریضہ باہر ہے یا ان کے حالات اس کی اجازت نہیں دیتے۔ منت اللہ مگدی اکثر فالس چرچ شہر کی دارالہجرہ مسجد کے فوڈ بینک آتی ہیں۔ ان کے 2 چھوٹے بچے ہیں جبکہ شوہر ابھی پڑھ رہے ہیں۔ یہاں سے ہر ہفتے ملنے والے کھانے کا سامان ان کے اور ان کے خاندان کے لیے کافی ہوتا ہے، اور وہ آج کافی خوش ہیں کیونکہ We go to the Eid prayer. That's very important for us and for our children. ان کے لیے عید الاضحیٰ کی سب سے پسندیدہ بات اپنے گھر والوں کے لیے مزیدار کھانے بنانا ہے۔ After that we عید کی نماز سے واپس آ کر ہم گوشت اور چاول کھاتے ہیں۔ the meat and rice. Here in the fridge we have halal chicken. دارالہجرہ سے منسلک تاہینی ویسے تو ہر ہفتے ہی اس فوڈ بینک سے لوگوں کو کھانا دیتی ہیں۔ عید الاضحیٰ پر قربانی کے گوشت کی تقسیم کی ان کے لیے الگ ہی اہمیت ہے۔ We partner with Islamic Relief. MashaAllah, they do a great job. ہم اسلامک ریلیف کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں۔ وہ 5 سے 10 پاؤنڈ گوشت کے پیکٹس بناتے ہیں جن سے ہر خاندان کو اس کی ضرورت کے حساب سے گوشت مل جاتا ہے۔ لوگوں کو اس کا انتظار رہتا ہے، مسلمان اور غیر مسلمان دونوں کو۔ ماشاءاللہ اس وقت اس پروگرام سے مستفید ہونے والے 80% ہسپینک ہیں۔ And MashaAllah, yani 80% of the program now are Hispanics. اسلامک ریلیف USA کے نعیم محمد کہتے ہیں کہ اب صرف امریکہ میں ہی نہیں بلکہ 40 سے زائد ممالک میں لوگ IRUSA کے اکٹھے کیے جانے والے قربانی کے عطیات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ عطیات اسلامک ریلیف کی ویب سائٹ کے ذریعے اکٹھے کیے جاتے ہیں۔ دنیا میں کوئی بھی کہیں سے بھی عید کے موقع پر اس ویب سائٹ پر قربانی کا عطیہ دے سکتا ہے۔ سب سے کم قیمت $65 ہے اور یہ تقریباً 400 تک ہو سکتی ہے۔ یہ اس پر منحصر ہے کہ آپ کس ملک میں قربانی کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ایسے ممالک جہاں جنگ چل رہی ہے، مثلا شام اور غزہ تک گوشت پہنچانے میں لاگت زیادہ آتی ہے۔ ہر سال امریکہ کے لیے قربانی کے عطیات دینے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ سوشل ورکرز کے مطابق اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ امریکی مسلمان اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ باقی دنیا کے ساتھ امریکہ میں بھی غربت ہے۔
इससे हमारी बहुत मदद होती है और मैं जो लेकर जा रही हूँ इससे अपने बच्चों के लिए खाने बनाऊंगी। इस फूड बैंक और जैसे बहुत से फूड बैंक्स में इस साल IRUSA तकरीबन 80,000 पाउंड्स गोश्त अमेरिका भर में तकसीम करेगी। वैसे तो यहाँ आने वाले सभी लोग किसी ज़रूरत की वजह से आज यहाँ मौजूद हैं, लेकिन इनमें से कुछ अपने हालात बदलकर मुस्तकबिल में खुद दूसरों के लिए वसीला बनने के ख्वाहिशमंद हैं। सबा शाखान, उर्दू VOA, फॉल्स चर्च। और पाकिस्तान में ईद उल अज़हा के मौके पे बड़ी तादाद में लोग देही इलाकों से बड़े शहरों में अपने जानवर फ़रोख्त करने के लिए आते हैं। लाहौर में भी न सिर्फ पंजाब बल्कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से भी कुर्बानी के जानवर बेचने वालों ने डेरा डाला है। उनकी ईद कैसी होगी, आइए देखते हैं। जड़ा मर्जी काट के ला जाओ, 45,000 दी जोड़ी, 45 दी जोड़ी। निया चन्नू, ननकाना साहब, भावलपुर, देखावर, कोट रज़ा किशन, जड़ा वाला से, जिला रहमान खान तो है। ईद से कबल जो लोग कीमतों की ज्यादती के बाइस कुर्बानी के जानवर ना खरीद सके, वो शायद ईद के 3 दिनों के दौरान ही खरीदारी के लिए आ जाएं। इसी उम्मीद ने लकी मरवत से आए गुलजार को ईद के लिए लाहौर ही रोक लिया। सारा साल मेहनत करता है यार, जो ईद आ जाए पिंड में तो दोस्तों के साथ बच्चों के साथ ही गुजार देता है। इधर मजबूरी वास्ते है, पिंड में होएगा तो कुछ गोश्त मोश खा लेगा, इधर तो कोई चीज़ दाल माल से बगैर और कुछ नहीं है इधर। गुलजार जैसे बहुत से परदेसी अच्छा रोजगार लगने की आस पर लाहौर ही ईद मना रहे हैं। घर वालों से दूर उनकी अपनी ईद के रंग तो फीके हैं, लेकिन उनकी आमद से लाहौर में मुल्क भर की सकाफत के रंग बिखरे पड़े हैं। सराइकी, पश्तो, पंजाबी, उर्दू और बहुत सी इलाकाई जुबानें जाहिर करती हैं कि मुल्क भर से आए व्यापारी यहाँ जमा हैं। ईद में घर जैसी बात तो नहीं, तभी कोई गाहक के इंतजार में सोकर बड़ा दिन गुजार रहा है तो बास का वक्त भाव ताव में गुजर रहा है। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਨਵਰ ਸਾਡੇ ਵਿਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਹੀ ਰਕਮ ਤੇ, ਉਹ ਮੁੜ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮੁੜ ਈਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾਵੀਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀਆਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ईदां केड़ियां दिल तो बहुत करता है भी घर वालों के साथ जाऊं और घर में आराम करें और ईद करें, और वैसे तो इतनी गुजर जाती है। हमने जो लाखों रुपए का माल लेके आए ना, ईद जो है ना इधर ही गुजर जाएगी तो गुजारेंगे। ये माल जो है ना कोशिश करेंगे बेचेंगे, बढ़ती बिकेंगे तो बेचेंगे, कम बिकेंगे तो बेचेंगे। बच्चे याद आते हैं, घर वाले भी याद आते हैं, उनके साथ फ़ोन पे बात होती है। काम भी बहुत है वहाँ, लेकिन ये मजबूरी है हमारी। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक इस साल गुज़िश्ता बरस के मुकाबले लाहौर आने वाले जानवरों की तादाद में 7% इजाफा देखने में आया, जिसके बायस लाहौर एक बड़ी मवेशी मंडी के तौर पर उभरा है। और पाकिस्तान में जानवरों की ख़रीदारी भी ईद का एक अहम हिस्सा है, और ये खूबसूरती है। हमने देखा कि कैसे पाकिस्तान में लोग जानवरों को बेचने के लिए दूर दूर से आते हैं, और यहाँ अमेरिका में देखा कि कैसे ऑर्गेनाइज तरीके से ये कुर्बानी की जाती है। दोनों जगह सिस्टम काफ़ी मुख्तलिफ है। पाकिस्तान में बड़ा कलरफुल है, अमेरिका में बड़ा ऑर्गेनाइज है, लेकिन हर मुल्क में ही ईद मनाने का अपना अंदाज़ है। ईद की जो खूबसूरत बात यह है कि सबके साथ मिल के मनाई जाए, इसकी खुशी सब में बांटी जाए, तो वो ईद की खूबसूरती है। ईद के क्या प्लान? बिल्कुल यही कि सबके साथ मिल के मनाएंगे। पहले तो ऑफिस में काम करेंगे, कॉलीग्स के साथ मनाएंगे, और फिर अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ डिनर करेंगे। तो खूबसूरती है कि आप काम भी करते हैं ईद वाले दिन, और फिर बाद में ईद को एंजॉय भी करते हैं। ये था आज का व्यू 360। आपकी फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। इसके लिए आइए हमारे फेसबुक पेज पर, एड्रेस है facebook.com/VOA उर्दू, और हमें बताइए कि आप इस शो में और क्या देखना चाहते हैं। अब आपको पीर से मुलाकात होगी। हमारी जानिब से आपको एक दफ़ा फिर बहुत बहुत ईद मुबारक। खुदा हाफ़िज़।
I tend to think of myself as pretty quiet and shy. I like to think I have a good amount of confidence, but I kind of keep it reserved. I eat lots and lots of fruits and vegetables. As you can imagine, I waste very, very little in my household. And I really believe that clean eating is a way to a more successful life, or a happier life, if you want to put it that way. If you start the day with a healthy meal, I guarantee you're going to feel better throughout that day and throughout that week. You'll be more motivated to do better in school, to get a better job, to maybe go work out or be more successful. And so it's really unfortunate that our food system is set up so calories are cheap, but nutrition is expensive. We're looking to change the face of produce to make it really accessible, really affordable for people that really need it. So if you walk down a grocery store aisle and you see perfect looking apple, perfect looking apple, perfect looking apple, imperfect looking apple, meaning it's too big or too small or it has a bruise on it, you wouldn't choose it in a grocery store and that would get thrown away, right? We use the perception of it's not what it looks like, it's what it tastes like. And even the ugly stuff tastes even better than the stuff you would find in a grocery store because it's not processed, it doesn't have wax on it, it's straight out of the grounds, right? So it's even fresher and it tastes even better than the stuff you find in a grocery store. So our company's called Hungry Harvest. We have 3 different options. We have an organic, we have a recovered box, and we have an all-fruit option. We sell produce with purpose. We hire people that were formerly in prison, we hire people that were formerly injured or were sick, that are living in homeless shelters, that are really looking to get back on their feet and for a second chance in life. Well, I live, breathe, and literally eat Hungry Harvest. So this is my entire life. I'm not unsatisfied at all, not having a life outside of Hungry Harvest. This is what I do, and I love what I do. I play golf every so often, during the summer, but really I just love coming to work. And when you love coming to work, you don't consider it work at all. I consider it just what I do, right? And I'm always thinking about Hungry Harvest and how we can improve, and I can self-improve myself to be a better leader and CEO. Shark Tank is a TV show where entrepreneurs go on and pitch a panel of celebrity and high net worth judges. I walked on, I was really nervous. They do this thing where you're standing in front of the doors and they do this countdown where it's like 10, 9, 8, and they do this countdown, I'm pretty sure, to scare the hell out of any entrepreneur that's about to walk on the Shark Tank. So when I got a deal with Robert Herjavec, that was the closest to euphoria I've ever felt in my entire life. To work so hard on something and dream about something for so long that you want it so bad, and then to see it validated on national TV, I couldn't hold back, and I was ultimately brought to tears by the experience. It was just really humbling and honoring. I'm an avid traveler. I love to travel the world. It's my dream one day to just travel the world, go to South America for a year, and go to different countries for a year and just see how people interact and see the culture and taste the food. I really love food, as you can tell, and I just really want to meet every single person, right? Just see everybody's stories and how people live, and it's a beautiful planet. Why not see it? I wake up every day with a smile on my face, just knowing that no matter how bad this day is, I'm still waking up and coming to work, and it's a great cause, and it's just so much fun that we have in this office every day. Welcome to English in a Minute. Straw is a dried stalk of grain. So why are Jonathan and Anna upset about a piece of straw? Did you hear the latest changes for tonight's party? What now? We're not meeting at the restaurant at 7, but at Julie's house at 6. Okay. And all the food is going to be vegetarian. That's the last straw. I'm just staying home and watching TV tonight. The last straw is that last little difficulty in a long series of difficulties that makes you quit. This expression comes from an old story about a straw that broke a camel's back. A camel was carrying too much on its back, but the thing that finally broke it was a single piece of straw. And that's English in a Minute.